السلام علیکم نعیم صاحب، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا نا، مجھے اپنا 5 منٹ قیمتی وقت دیں اور مجھے وائس کر دیں یہ تحقیق کے جو بھی ہیں مراحل، موضوع سے لے کر ابواب و فصول تک، یہ اپنے لہجے میں جو ہے نا مجھے سمجھا دیجئے۔ السلام علیکم جبریل بھائی، کیا حال ہے؟ سامان شفٹنگ کر رہا تھا، ہاسٹل وغیرہ میں کچھ تبدیلی کر رہا تھا، اسی لیے بس ذہنی طور پر مطمئن یا ذہنی طور پر ایک جگہ پر ٹکا ہوا نہیں تھا، اسی لیے پھر نا رپلائی نہیں کر سکا یا دیر ہو گئی۔ اچھا، آپ نے پوچھا کہ تحقیق کے مراحل شروع سے اینڈ تک جو اب تک ہو چکے ہیں کیا ہیں، اپنے لہجے میں بتا دوں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو موضوع ہوتا ہے، موضوع تحقیق یا ٹاپک، تو یہ بڑا مختصر اور مخصوص قسم کا ہوتا ہے۔ اس میں ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا کو رائتہ پھیلانا ہے، کہاں کہاں جا کر، یا کس حد تک پھیلانا ہے اپنا، اسی کے اندر ہی آپ نے چیزیں بتا دینی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا اگر آپ ٹاپک لے رہے ہیں پولیس کی کرپشن یا پولیس کی بدعنوانی اور کرپشن، تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ اس طرح سے آپ اس میں اور بھی ڈال دیں، پولیس کی بد اعتمادی، کرپشن اور ایمانداری، ٹھیک ہے، یہ تین ہو گئی فار ایگزامپل، مثال کے طور پر۔ تو اس کا مطلب آپ کی ریسرچ تین جگہ پر پھیل گئی ہے۔ پھر آپ اس میں عوام کو بھی اگر شامل کر لیں، چار چیزیں ہو گئی ہیں، اب عوام کی طرف بھی جانا پڑے گا۔ پھر اگر اس میں آپ ورک پلیس ڈال دیں عوام کی بجائے، تو اس کی اور ایک سمت بن جائے گی۔ تو ٹاپک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کو رائتہ کس طرف پھیلانا ہے، آپ کتنا کا ٹائم لگائیں گے۔ وقتی طور پر اسکالرس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں آسان سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں، چونکہ سوال بڑے لمبے بن رہے ہیں، یہ زیادہ بن رہے ہیں، تو یہ جو میں نے ابھی چیزیں بتائی ہیں نا، ورک پلیس اور آگے ایمانداری، بے ایمانی، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے ویریبلز ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میتھ میں ہم پڑھتے تھے ایکس وائی زی، ان کی آگے قیمت کیا ہے جی، فلانا ڈھمکانا، الجبرا میں اسی طرح سے ان کی بھی قیمتیں نکالنی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم نے قیمتیں، ٹھیک ہے، ایمانداری کے بارے میں ہم نے ریسرچ کرنی ہے، بے ایمانی کے بارے میں، اعتماد کے بارے میں، ٹھیک ہے، ورک پلیس پر یا عوام کے اندر۔ تو یہ سمجھیں ایکس وائی زی یہ چیزیں ہیں، ویریبلز ہیں، غیر معلوم چیزیں ہیں، ان کی ہم نے قیمتیں نکالنی ہیں۔ اب وہ قیمتیں ڈیجٹس میں ہوں گی تو کوانٹیٹیو ریسرچ ہے آپ کی، اور اگر یہ انالیسس کی بنیاد پر اور الفاظ کی بنیاد پر ہوں گی تو یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ آپ کی ہوگی۔ تو میں کیوں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا، یہ کہتا ہوں کہ ریسرچ کا رخ آپ کوالیٹیٹیو کی طرف رکھیں، کیونکہ کوانٹیٹیو کی ہوا تو آپ کو پھر سروے وغیرہ کرنے پڑیں گے۔ کوالیٹیٹیو یہ ہوگا کہ آپ لکھے ہوئے اصولوں کو ہی بس آپ جو ہے وہ انالیسس کر لیں، ان کا کسی کے ساتھ کمپیریزن کنٹراسٹ کر کے گھر میں بیٹھ کے اس کو مکمل کر لیں۔ باقی شوق کی بات ہوتی ہے، وقت کی بات ہوتی ہے، جس کے پاس وقت ہو۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات، ٹاپک اس طرح کا ڈیسائیڈ کریں جتنا کا آپ اس کو سمیٹ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈی لمٹ کرنا۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ کرتا ہے پاکستان، پورے پاکستان کے اسکولوں میں طلبہ اور اساتذہ کے تعلقات، یہ بہت بڑا وسیع ٹاپک بن گیا ہے، اس کو ڈی لمٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ساری عوام یا سارے پولیس لینے کی بجائے کوئی ایک صوبہ یا کوئی ایک ڈسٹرکٹ کی پولیس لے لیں۔ یہ تو پہلی بات ہوگی ٹاپک، اس کو کہتے ہیں ڈی لمٹ کرنا، یعنی اس کی کوئی حدود بندی کر لیں۔ یہ تو ہو گیا ٹاپک۔ آگے مسئلہ تحقیق ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سٹیپ سارے سن لیں۔ سب سے پہلے تو موضوع تحقیق ہوتا ہے، پھر مسئلہ تحقیق ہوتا ہے، پھر مفروضہ تحقیق ہوتا ہے، اس کے بعد سوالات تحقیق، اور پھر مقاصد تحقیق۔ یہ مقاصد تحقیق پہلے، سوالات تحقیق بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیرالل ہونے چاہیے۔ جس نمبر پہ جو سوال ہے اسی نمبر پہ اس کے ملتا جلتا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ابواب و فصول آ جاتے ہیں، چیپٹرائزیشن۔ بعض اوقات اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو سر بتا رہے ہیں اس کے اکارڈنگ ابواب و فصول آ جاتی ہیں۔ مسئلہ تحقیق میں نا تھوڑی سی تمہید باندھنی ہوتی ہے اپنے ٹاپک، اپنے موضوع کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت، ضرورت، وجہ، اس کا سبب، یہ تھوڑا سا اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے۔
کہ یہ کیوں ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ نے پولیس والا ٹاپک لیا ہے تو پولیس اور عوام میں ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے، پولیس کا عوام پر اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بس اس طرح کر کے 2-4 لائنیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں جو آپ کی موضوع کو ہی آگے ایکسپلین کرتی ہیں. یہ مسئلہ تحقیق سمجھ لیں، موضوع تحقیق سمجھ لیں مووی کا نام ہے، اور مسئلہ تحقیق ایک ٹریلر ہوتا ہے جس میں آپ تھوڑا سا اس کا نا ایک مرر دکھائیں گے کہ یہ جی ریسرچ، یہ جس ٹاپک پہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے، یہ جی ریسرچ ہے، یہ اس کا ٹریلر ہے. تو مسئلہ تحقیق اصل میں پوری کی پوری ریسرچ کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مفروضہ. مفروضہ جو آپ نے ٹریلر دیا ہے، ٹریلر کا سمجھ لیں سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے یا ٹریلر کا کلائمیکس ہوتا ہے کہ اس میں جو ویریبلز آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کیے، ایمانداری، بے ایمانی، کرپشن، رشوت، فلانا ڈھمکانا، ان کا کوئی نہ کوئی علاج، کوئی وجہ یا کچھ نہ کچھ سد باب آپ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلائمیکس آپ دیتے ہیں اس ٹریلر کا جو مسئلہ تحقیق کی صورت میں آپ نے دیا تھا. تو آپ مفروضہ میں فرض کرتے ہیں یا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس ریسرچ کے نتیجے میں یہ نتائج نکلیں گے. اتنے پرسنٹ لوگ پولیس پر اعتبار کرتے ہیں، اتنے پرسنٹ اعتبار نہیں کرتے، اتنے پرسنٹ پولیس کرپشن کرتی ہے، اتنے پرسنٹ کرپشن نہیں کرتے، یا یہ وجوہات کی بنا پر پولیس پر اعتماد کرتے ہیں، یہ وجوہات کی بنا پر پولیس پر اعتبار نہیں کرتے. تو یہ آپ نے ایک فرض یا تخمینہ لگانا ہوتا ہے، اندازاً ایک دعویٰ کرنا ہے، کلیم کرنا ہے کہ جی ایسے ہو جائے گا. یہ کلائمیکس نکلے گا میری اس ریسرچ کا، اس مووی کا، اس ٹریلر کا. اس کے بعد پھر یہ جو آپ نے مفروضہ بنایا، ٹاپک بنایا، موضوع بنایا، مسئلہ تحقیق، ان میں ہی جو ویریبلز استعمال آپ نے کیے ہیں، جتنے بھی ویریبلز استعمال کیے ہیں، ان کی بنیاد پر ہی سوالات آپ نے کھڑے کرنے ہیں. فار ایگزامپل پہلا ویریبل تھا ہمارا کرپشن. کیا سارے پولیس میں کرپشن کی وجوہات تلاش کرنا. میں مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پولیس فیلڈ میں یا پولیس فورس میں کرپشن کی وجوہات دریافت کرنا. دوسرا، کرپشن کے علاوہ ہم نے کیا، بد اعتمادی، عوام میں پولیس کے بارے میں بد اعتمادی کی وجوہات تلاش کرنا، یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے رشوت خوری کہا تھا، پولیس آفیسرز کے رشوت لینے کے اسباب کو تلاش کرنا. یہ سوری میں آبجیکٹیوز بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو ہی سوالیہ بنائیں گے، وہی ترتیب ہوگی. پہلا وہی ہوگا، اسباب کیا ہیں، بد اعتمادی کی اسباب کیا ہیں، کرپشن یا جو دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو، بدعنوانی کی کیا وجوہات ہیں، پھر بد اعتمادی کی کیا وجوہات ہیں، کرپشن کی کیا وجوہات ہیں، عوام کے اندر اعتماد کیوں نہیں ہے. اس طرح کے سوال، اور پھر انہی کے ہی آپ نے آبجیکٹیوز بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم ہیڈنگز بناتے ہیں، سوال کے اندر سے ہیڈنگ بنا لیتے ہیں نا. بارش کیوں ہوتی ہے، یہ سوال ہے. بارش ہونے کے اسباب، یہ آبجیکٹیو ہے، یہ ہیڈنگ بن گئی نا. تو جیسے ہم پیپروں میں ہیڈنگ بناتے ہیں، سوال دیا ہوتا ہے پاکستان کے 4 صوبوں کے نام لکھیں، یہ سوال آ جاتا ہے تو ہم اس کا کیا بناتے ہیں، ہیڈنگ، پاکستان کے 4 صوبے. ٹھیک ہے نا. تو سوال سے ہی ایک قسم کی ہیڈنگ بنا لینی ہے، وجہ کے طور پر، سبب کے طور پر، مقصد کے طور پر. انہی 4 کو آپ نے الٹ کر کے مقصد بنا لینا ہے، انہی 4 کو الٹ کر کے اسی ترتیب سے آپ نے ان کو سوالات میں تبدیل کر لینا ہے. چونکہ ہم نے 4 ویریبل رکھے، آپ اور بھی رکھ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کم بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس رائتے کو پھیلائیں گے نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا اتنے زیادہ ڈائمنشن، پھر اتنے زیادہ ڈائمنشن سے سوالات جب ہوں گے نا تو پھر آپ کو اور پریشانی ہوگی. آپ کہیں گے یار کم از کم ایک ہی ہوتا تو بہتر تھا. یہ 4 ڈائمنشن کا مطلب آپ کو 4 کتابیں مختلف ایک قسم کی ایٹ اے ٹائم آپ سے سوالات ہوں گے. مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد آ جاتا ہے چیپٹرائزیشن، ابواب و فصول. اب جیسے سوالات تھے، جیسے آبجیکٹیو یا جتنے آبجیکٹیو تھے، جتنے سوالات تھے، اتنے ہی اب چیپٹرز آپ نے بنا کر ان 4 چیزوں کو الگ الگ تجربہ کرنا ہے، اس پر تجزیہ کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے. پہلا آپ نے بدعنوانی کا کہا ہے تو پہلا چیپٹر بدعنوانی کا ہوگا. اس میں آپ کتابوں کا حوالے دیں، سروے کریں، انٹرویو کریں، جو بھی ہے. بدعنوانی سے متعلق آپ کا پہلا مین ہیڈنگ ہوگی.
مین چیپٹر ہوگا. اور اس کے پھر سب ہیڈنگز آپ بدعنوانی میں جو بھی جتنی بھی چیپٹرائزیشن نیچے سب ہیڈنگز ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں, 2 4 3. سر تو 3 کہہ رہے ہیں تو آپ 3 ہی کر لیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ بدعنوانی کے بعد کرپشن اگلی ہیڈنگ یا اگلا مین آپ کا ہیڈ یا مین جو آپ کا چیپٹر ہوگا وہ کرپشن, بدعنوانی, اس کے بعد رشوت, اور چوتھا بد اعتمادی, ٹھیک ہے. تو یہ 4 مختلف چیپٹرز اور ان کے آگے سب ہیڈنگز 3 یعنی 12 یہ جی آپ کے مین ہیڈنگز بن جائیں گی, 4 مین ہیڈنگز اور نیچے ان کے 12 جو ہے وہ سب ہیڈنگز. ان میں آپ نے اپنے ٹاپک کو دیکھ لیں, پھیل گیا نا, ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا اور 12 سب ہیڈنگز میں پھیل گیا. اگر 2 2 4 4 صفحے بھی ان پر لکھیں تو یہ کتنے 50 پیج بن جائیں گے آپ کے صرف انالیسس کی, اور سب سے مین چیز یہی ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے ٹو دی پوائنٹ ہی وہ ہیڈنگ دینی ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا جو آپ کا ٹاپک وغیرہ ہے, ویریبلز ہیں, ان کے بارے میں آپ نے ہیڈنگ کھڑی کرنی ہے. ہاں ایک آدھ آپ جو ہر ہیڈنگ میں جو سب ہیڈنگ ہے وہ پہلی جو ہے وہ تعارف کی یا بیک گراؤنڈ یا اس کی ڈال سکتے ہیں, اور دوسری ہیڈنگ جو موجودہ صورتحال اس کی ہوگی, اور تیسری ہیڈنگ جو اس پر آپ مطالعہ کیا ہے, ریسرچ کیا, اس کے جو ریزلٹس نکالے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. یہ ایک بڑا تخمینہ ہے, یعنی بڑا اندازہ ہے کہ آپ 3 ہیڈنگز میں جو سب ہیڈنگز بنانی ہیں وہ اس طرح کر لیں, بیک گراؤنڈ بتا دیں, تعارف وغیرہ بتا رہی ہے, وہ موجودہ صورتحال, اس پر موجودہ کتاب یا موجودہ جو بھی آپ نے انالیسس کیا ہے اس کے ریزلٹس وغیرہ بتا دیں, اس طرح کر. باقی وہ تو بعد کی بات ہے کہ آپ نے کیا اپروچ اختیار کرنی ہے, کتابیں پڑھنی ہے, سروے کرنا ہے, انٹرویو لینا ہے, اصول و ضوابط کرنا ہے, مطالعہ کرنا ہے. یہ چیپٹرائزیشن ہے.